نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ مرحلہ آیا اور وہ ہے ہجرت کا مرحلہ، یعنی جب جماعت کے مکمل کچلے جانے کے چانس ہو، یعنی جو اقتدار والے ہوتے ہیں، جو مقتدرہ ہوتا ہے، اس کی طرف سے اس حد تک ظلم بڑھ جائے کہ یوں لگے کہ جیسے کہ جماعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو اس صورتحال میں ایک مرحلہ کا اس میں اضافہ ہو جائے گا اور وہ ہے ہجرت۔ ہجرت کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے اقدام کا، یعنی کہ باطل سے ٹکرانے کا مرحلہ۔ ایک وقت تک جب تک معتدب تعداد میں لوگ جمع نہیں ہو جاتے، اس وقت تک تو کفو ایدیکم ہے، جو مرضی ہو جائے، لیکن ایک وقت کے بعد پھر جو ہے وہ باطل سے ٹکرانا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں اقدام یا تصادم۔ اب یہ جو اقدام کا مرحلہ ہے، یہ یوں ہی نہیں کہ بس ایسے ہی شروع ہو جائے گا، جیسا کہ پہلے بات کی تھی کہ جو پہلے 4 مراحل ہیں، ان 4 پر کام ہوتا رہے گا۔ اگلا جو مرحلہ ہے وہ بڑا نازک ہے، اسے جو ہے وہ پورا دیکھ کر پھر اگلے مرحلے میں جانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں رہنمائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسباب و وسائل آپ کے پاس ہوں، کم از کم جو ہے وہ آدھے، یعنی آدھے جو ہے وہ اسباب و وسائل آپ کے پاس ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ترغیب دلائیے مومنوں کو قتال کی، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر 10 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 100 پر غالب آئیں گے، وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اگر 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس میں تخفیف کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور اگر تم میں ہوں گے، اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200، اور اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ یغلبوا 200، تو 200 پر وہ غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر 1000 ہوں گے تو وہ 2000 پر غالب آئیں گے اللہ کے اذن سے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یعنی کہ اس میں جو ہے وہ اسباب و وسائل جو ہے وہ ضروری ہیں، یعنی کہ اس کے بغیر اگلا اقدام کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کی ہوئی ہے، تو انہوں نے آ کر اس کے بارے میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے پوچھا۔ تو سورہ طٰہٰ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي، اے میری ماں جائے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ کھینچیں،
انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، اور یعنی کہ مجھے اس کا اندیشہ تھا کہ آپ یہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ تفریق پیدا کر دی ہے اور میری بات یاد نہیں رکھی۔ تو اس پر جو ہے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ نہی عن المنکر بالید کے 4 درجات ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ یعنی کہ یہ ہے کہ منکر ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر معروف قائم ہو جائے۔ آپ جس منکر کو ختم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں، آپ کے اقدام کے نتیجے میں منکر ختم ہو جائے، اس جگہ پر معروف قائم ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ منکر ختم نہ ہو مگر تھوڑا ہو جائے، اس کی شدت یا اس کی غصہ جو ہے وہ تھوڑی ہو جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کی جگہ پر ویسا ہی منکر آ جائے، اور چوتھا یہ ہے کہ اس سے بڑا منکر آ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے جو 2 درجات ہیں وہ تو واجب ہے، تیسرا اجتہاد کا میدان ہے، اور چوتھا جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے یعنی اقدام کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ تصادم ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو ہے اگر یعنی کہ کامیابی ہو جائے تو بھی کامیابی ہے، ناکامی ہو جائے پھر بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ صف کے اندر فرماتے ہیں کہ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور کرو جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جان سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نہریں، تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، اور ایسے پاکیزہ مساکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے رہنے کے باغات میں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری جو چیز تمہیں محبوب ہے وہ کیا ہے کہ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، وہ اللہ کی طرف سے مدد اور فتح، اور مومنوں کے لیے جو ہے وہ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیں۔ اس کے بعد اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب تصادم ہوا، اقدام کا مسئلہ آیا، تصادم ہوا، تو اس دور میں اور آج کے حالات میں کیا فرق ہے؟ کیا کچھ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں کہ نہیں؟ جو پہلا دور تھا، جو پہلے فیز ہے دعوت، تنظیم، اور اس کے بعد جو ہے وہ تربیت اور پھر صبر محض، یہ تو ویسے ہی چلیں گے، لیکن اگلے معاملات میں وہ سابقہ حالت اور آج کے دور کی حالت کو ہم نے دیکھنا ہے۔ سابقہ دور میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف تلواریں تھیں اور گھوڑے تھے، فرق صرف تعداد کا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف کافر تھے۔ اور تیسری بات یہ سابقہ حالت میں کہ مسلح جد و جہد کرنے کے لیے 50% وسائل کا اکٹھا کرنا قدر آسان تھا، لیکن آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جدید ریاستیں اور ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، اور دوسری طرف نہت عوام ہے، اور مسلح جد و جہد کے لیے 50% وسائل اکٹھے کرنا ناممکن ہے۔
اور اگلی بات یہ کہ ایک طرف تو مسلمان ہے، دوسری طرف بھی کلمہ گو مسلمان ہے، اور مسلمان کی حرمت جو ہے وہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے، بڑھ کر، تو ناحق خون کا اندیشہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب دونوں طرف مسلمان ہو تو اس میں یہ مسلح جدوجہد کرنا جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس تصادم کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تصادم کی کیا کیا کیسے کیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 14ویں صدی عیسوی تک آہنی ہتھیار تھے، آہنی ہتھیاروں سے جنگ ہوتی تھی اور ایک خاص میدان ہوتا تھا جہاں تصادم ہوتا تھا۔ لیکن 14ویں صدی کے بعد جب آ گیا کیا نام بارود آ گیا، تو بارود کے آنے کے بعد جو ہے وہ آہنی ہتھیاروں کی جگہ بندوقوں نے لے لی، اور پھر 20ویں صدی تک ان کے محاذ ہوتا تھا لیکن ہتھیار جو ہے سے وہ تبدیل ہو گئے۔ تو 20ویں صدی تک جو ہے کہ سنٹر تک یہ نظام جاری رہا، اور 20ویں صدی کے ہاف کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کوئی محاذ جنگ ہے ہی نہیں، بڑے بڑے ہتھیار آ گئے، پھر جو آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں وہ اکانویں بار ہوتی ہیں، یعنی کوئی محاذ نہیں رہا، جس محاذ پر جنگ ہو وہ کوئی محاذ دنیا میں رہا ہی نہیں۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ دو چیزیں وجود میں آئی ہیں، یعنی کہ انقلاب کے لیے دو رستے ہیں جو کہ وجود میں آئے ہیں، ایک ہے سول مزاحمت عوامی انقلاب، اور دوسرا جو ہے وہ ہے یعنی کہ دوسری وار ہے گوریلا وار ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر ریاستی انفراسٹرکچر موجود ہوتا ہے وہاں پر گوریلا وار نہایت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہے، بڑا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اور ہاں جہاں پر جو ہے وہ ریاستی انفراسٹرکچر موجود نہ ہو وہاں پر یہ اس کے بس اوقات کامیاب ہو جائے، جیسے افغانستان میں کامیاب ہوئی ہے۔ تو جہاں پر ہم رہ رہے ہیں یعنی کہ پاکستان میں، مصر میں یا دیگر اسلام ملکوں کے اندر، ترکی میں، سول مزاحمت ہی ہے جو کہ کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو ہمارا منہج بھی یہی ہے، ہم ایک عوامی انقلاب کے ذریعے سے اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو کہ پاکستان کے آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے ایک سول مزاحمت کے طریقے کو ہم اپنانا چاہتے ہیں۔ اب سول مزاحمت کیا ہے؟ سول مزاحمت یعنی کہ جو تھے نا یہ ڈاکٹر جیم شاہ، انہوں نے اس پر بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور انہوں نے اس سول مزاحمت پر کیا ہے PhD کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سول مزاحمت کیا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، مظاہرے، ہڑتالیں، پہیہ جام، ٹھیک ہے نا، امن پسندی، عدم تشدد، ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ سول مزاحمت ہے۔ ہمارے ذہن میں جب سول مزاحمت کی بات آتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہڑتال کر دی، دھرنا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ سول مزاحمت جو ہے وہ ایک ایسا ہتھیار ہے، یہ وہ ہتھیار سے کوئی جانتا نہیں ہے، جو کہ ایک ایسا جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ نفسیاتی، سماجی، معاشی اور سیاسی ہتھیار ہے جو عوام کے ذریعے سماجی اداروں کے ذریعے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو یعنی کہ انہوں نے آگے پھر بعد میں مزید وضاحت کیا، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی حکومت کی جو اصل طاقت ہوتی ہے نا وہ عوام کی اطاعت ہوتی ہے۔ کسی بھی حکومت کی سب سے بڑی خاصیت جس کے بغیر وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی عوام کی اطاعت ہوتی ہے۔ سیاسی قوت کا اصل مرکز جو ہے وہ عوام کی اطاعت ہے۔ سول مزاحمت کی ساری حکمت عملی اسی اہم اصول پر استوار ہوتی ہے۔ اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ حکمرانوں کی اطاعت کیوں کرتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے ان تمام وجوہات کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ حکومت کی سپورٹ ختم کی جا سکے۔
ٹھیک ہے نا، یہ ایک پوری سائنس ہے. تو یعنی کہ یہ نہیں صرف جو ہے وہ احتجاج کر لیے، مظاہرے کر لیے، دھرنے دے دیے، اس پر باقاعدہ جو ہے وہ پوری مطلب کہ یورپ کے اندر پوری سرچ ہو رہی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ عوامی انقلاب کے ذریعے سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے جب انقلاب آ جاتا ہے پھر وہ وہاں سے پھیلتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جب روس کے اندر انقلاب آیا تو وہاں سے پھیلا، فرانس میں انقلاب آیا جمہوریت کا، وہاں سے پھیلا. جو حقیقی انقلاب ہوتا ہے نا وہ رکتا نہیں ہے، وہ وہاں سے پھر آگے پھیلتا ہے، اس کی کامیابی ہوتی ہے اور آگے توسیع ہوتی ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ دیگر مناہج سے ہمارے کیا اختلافات ہیں. یعنی ایک منہج جس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ عوامی انقلاب کے ذریعے سے اسلام لایا جائے، اور جو دیگر جو لوگ ہیں جو اقامت دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے مناہج سے ہمارا کیا اختلافات ہیں. ایک منہج یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے جو ہے وہ اقامت دین کی جائے. حالانکہ یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ الیکشن کسی نظام کو چلانے کے لیے ہوتے ہیں، نظام کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہوتے. اور اکثریت جو ہے نا وہ یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اکثریت آپ کے نظریے پر آ جائے. قرآن میں آیا ہے کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ظن کی پیروی کرنے والی ہوتی ہے، گمان کی پیروی کرنے والی ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میرے سے یہ تو کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے. الیکشن کے نتیجے میں آپ پارلیمنٹ پر تو آ سکتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جو ہے وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی. جو دیگر ستون ہے ریاست کے، جس میں فوج ہے، عدلیہ ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. اس میں کوئی آ ہی جائے تو اسے کوئی کامیاب نہیں ہونے دیتا، چلنے نہیں دیتا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں اخوان مسلمون آ گئے تھے، لیکن شروع میں تو جو ہے وہ عدلیہ نے انہیں کچھ نہیں کرنے دیا، اور پھر بعد میں فوج نے انہیں ختم کر دیا، اڑا دیا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا جو ہے وہ ایک منہج جو ہے الیکشن کا، اور جو دوسرا منہج ہے وہ ہے نصرت کا. کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فوج کو دعوت دی جائے، وہ مارشل لا لگا دے، وہ کو کر دے، اور جو مارشل لا لگانے والا ہوگا وہ آپ کا خیال ہوگا، تو لہٰذا اس طرح سے جو ہے وہ انقلاب آ جائے گا. تو انہوں نے جو جیسے ہم نے منہج انقلاب نبی کے مختلف مراحل دیکھے نا، اس میں انہوں نے یہاں پر ایک مرحلہ کا اضافہ کیا ہے، وہ ہے نصرت. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرت مانگی تھی مدینہ سے. تو یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات و واقعات پر ایک طریقہ کار اختیار کیا، ایک وقتی طور پر جو چیز فیصلہ کیا، تو اس سے جو ہے انہوں نے ایک شریعت کا درجہ دے دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جہاد جو ہوتا ہے وہ نہیں ہو سکتا، یہ جد و جہد نہیں ہو سکتی جب تک ریاست قائم نہ ہو. تو ریاست قائم کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے نصرت کی. تو حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جد و جہد کرنے کو کہا ہے وہاں پر جد و جہد کی علت بھی بتا دیا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ٹھیک ہے، تو حالانکہ ایسی بات جو ہے وہ یعنی ایسی بات جو ہے وہ غلط ہے. یہ بات غلط ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد ہی ریاست قائم ہو گئی تھی. ریاست جسے ہم کہتے ہیں جدید دور میں، اس کی ایک خاص علاقہ ہوتا ہے، اس میں ایک آبادی ہوتی ہے، اور اس ریاست کی جو ریٹ ہوتی ہے اس آبادی پر قائم ہوتی ہے. تو کسی ریاست میں دو طرح کا رول نہیں چل رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ المائدہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں فیصلہ کروانے کے لیے تو چاہے تو آپ فیصلہ ان کے درمیان اگر آپ فیصلہ ان کے درمیان کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، ورنہ آپ اعراض کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے اعراض کر دیں. یہ پہلے تو ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، اور دوسرا جو ہے وہ یعنی آپ کے پاس بھی اختیار ہے، چاہے آپ فیصلہ ان کے درمیان اگر آپ یعنی کہ کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں.
تو یہ جو ہے وہ حالانکہ ریاست میں ایسا نہیں ہوتا، ابھی تک ریاست قائم نہیں ہوتی، ریاست بعد میں قائم ہوتا، مکہ کے بعد قائم بھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہوتا ہے یعنی کہ جن سے انہوں نے نصرت لینی ہے، جن سے انہوں نے نصرت لینی ہے، وہ کون سا ابتلاء و آزمائش سے گزر کے آئے ہوں گے۔ جو چھانٹی ہوتی ہے وہ ابتلاء و آزمائش سے ہوتی ہے، وہ صبر محض کے مرحلے سے ہو کے ہوتی ہے، تو اس پہ کوئی نہیں کہ کیا وہ ایسا وہ کر سکیں گے یا نہ کر سکیں گے۔